بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کچھ مغربی ممالک کو یہ امید ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت پر اثر و رسوخ استعمال کیا جا سکے گا۔ ان ممالک کو یہ بھی امید ہے کہ پاکستان اس حوالے سے سازش کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ منفرد نوعیت کے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے ساتھ 2570 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ دونوں ممالک کے مابین اہم کاروباری شراکت دار بھی ہیں۔ ان میں کئی ثقافتی، لسانی، مذہبی روابط پائے جاتے ہیں۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے ایک بار دونوں ممالک کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دو ایسے بھائیوں کی طرح ہیں جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مگر کچھ ممالک جو اسلام آباد کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کے منتظر ہیں، ان میں سے اس حوالے سے منقسم رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ کے نزدیک پاکستان جہادی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی مضبوط اتحادی ثابت نہیں ہوا ہے۔ امریکہ سمیت کچھ دیگر ممالک طویل عرصے سے پاکستان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ ملک طالبان کی مدد کرتا ہے، تاہم پاکستان اس الزام کی تردید کرتا آیا ہے۔ ابھی مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ طالبان ان کے شہریوں کا افغانستان سے محفوظ انخلاء یقینی بنائیں، انسانی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے راستے کھول دے اور بہتر انداز میں نظام حکومت چلائے۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اور طالبان سے تعلقات کیسے ہیں؟ پاکستان کے ناقدین یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ افغانستان اور طالبان کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہا ہے۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد مبینہ طور پر ان حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ پاکستان کا نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بن گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر نے افغانستان میں طالبان جیسے اسلامی گروہوں سے تعلقات قائم کیے رکھے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ روابط بعد میں دیگر امور طے کرنے میں بہت کام آئے۔ پالیسی سازوں کے مطابق پاکستان کے افغانستان سے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کابل میں ایسی حکومت کا خواہاں نہیں ہے کہ جو انڈیا نواز ہو۔ پاکستان نے طالبان کی کب اور کتنی حمایت کی ہے، یہ ایک متنازع بات ہے، مگر جب 20 برس قبل طالبان اقتدار میں تھے تو پاکستان ان چند ممالک میں شامل تھا جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ مگر جب گزشتہ ہفتے طالبان نے کابل کا انتظام سنبھالا تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ افغانستان میں عوام نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ تاریخی طور پر پاکستان کی طالبان کی حمایت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ طالبان کے کابل پر اقتدار سے مکمل طور پر خوش ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے افغانستان سے اسلامی گروہوں کی طرف سے حملوں کا نشانہ بنتا آ رہا ہے۔ پاکستان کا مفاد ابھی اس بات سے جڑا ہے کہ وہ کابل میں نئی طالبان حکومت سے کہہ کر القاعدہ اور نام نہاد دولت اسلامیہ خراساں جیسے گروہوں کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا بھی مفاد اسی میں ہے کہ طالبان سخت کارروائی کریں اور افغانستان میں اپنی عملداری کو یقینی بنائیں۔ پاکستان کا دوسرا بڑا تحفظ پناہ گزینوں کے بحران سے متعلق ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی کئی جنگوں کے تقریباً 3 ملین تک افغان پناہ گزین اپنی دگرگوں معیشت کے ساتھ پاکستان مزید پناہ گزینوں کی میزبانی کی سخت نہیں رکھتا۔ پاکستان کی برطانیہ میں ہائی کمشنر معظم احمد خان نے BBC ٹوڈے پروگرام میں بتایا، ہم مزید پناہ گزینوں کی میزبانی کی سخت نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ہم یہ تجویز اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر اس طرح کی صورتحال سے بچنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ تاہم امریکہ کی پاکستان کے خلاف پائی جانے والی رائے دیگر مغربی ممالک پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور اٹلی کے وزیر خارجہ بھی جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ سفارتکاروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں یہ امید ہے کہ پاکستان کا اب بھی طالبان پر اثر و رسوخ ہے۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ پاکستان سے تعلقات ختم کرنے کا مطلب یہاں چین کی مزید مقبولیت میں اضافہ کرنے جیسے ہے۔ سوال یہی ہے، کیا پاکستان طالبان پر اثر رکھتا ہے؟ ملا عبدالغنی برادر، جس کے بارے میں نئی طالبان حکومت کے سربراہ کے طور پر عندیہ دیا جاتا ہے، ماضی میں پاکستان کی قید میں وقت گزار چکے ہیں۔ ابھی اسے فیصلہ ہونا ہے کہ اس کے اپنے سابقہ جیلر پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے۔